کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو پہاڑ ایسے ہو جائے، زمین ایسے کرنے لگے، تمہیں غصہ نہیں آتا؟ اگر ہم سگے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، کتنے ہو گئے؟ 4. کوئی یہ کہے کہ فلاں بھی تیری ماں کا بیٹا ہے، غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہم سگے 4 ہیں، سوتیلا اگر ایک بھی ہونا تو بار بار بولے گا وہ یہ سوتیلا ہے، یہ سوتیلا ہے. چچیرا ہوگا تو چچیرا ہے، ممیرا ہے، پھپھیرا ہے بولے گا. ہم سگے 4 ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف 4 ہیں جو ہماری ماں کے پیٹ سے ہم نکلے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ سگے کا مطلب ہماری ماں کے پیٹ سے نکلنے والے ہم کتنے ہیں؟ صرف 4 ہیں. کوئی اگر 5واں بڑھائے، اگر 5واں بڑھانے لگے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری ماں کے پیٹ سے نکلنے والے کتنے ہیں؟ 5 ہیں. ہم برداشت نہیں کرتے. نہیں، ہم صرف 4 ہیں. اور اللہ نے تو کسی کو پیدا نہیں کیا، اللہ پیدا کرنے سے پاک ہے، اللہ جننے سے پاک ہے. کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، تو غصہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے نا، کہ بھئی یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، پھر تم اللہ کا بیٹا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ اللہ کے نبی ہے. عزیر اللہ کے نبی، اللہ کے غلام. عیسیٰ اللہ کے نبی، اللہ کے غلام. اور بیٹا ہم جنس ہوتا ہے نا، ہم جنس جینڈر ایک ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بلی ہم نے پالی ہے، ہم کسی سے تعارف کرا رہے تو ہم بول رہے ہیں کہ یہ بلی میری بیٹی ہے، بلی میری بیٹی ہے. سامنے والا کیا کہے گا کہ بھئی بلی تمہاری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہاری بیٹی تو انسانوں میں ہوگی نا، کیا جانوروں میں ہوگی، پرندوں میں ہوگی؟ بھئی انسان کی بیٹی انسان میں ہوگی، انسان کا بیٹا انسان میں ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بالکل یہ ایسی ہی بات ہے کہ اللہ کا بیٹا اگر عیسیٰ کو کہہ رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی تم انسان، یعنی نعوذ باللہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ بھی ایک انسان تھا. کیا تھا؟ ایک انسان تھا. یہ سب سے بڑی گالی ہے، کیونکہ بیٹا انسان ہے تو باپ بھی کیا ہوگا؟ انسان ہوگا. اور اللہ انسان ہونے سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے. دیکھتا ہے مگر آنکھوں سے پاک، آنکھیں نہیں ہے. سنتا ہے مگر کان نہیں ہے. سمجھتا ہے مگر عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے. کوئی اگر اللہ کی عقل اور دماغ بنانے لگے تو وہ بھی شرک ہے، کفر ہے. دیکھتا ہے آنکھوں سے پاک، سنتا ہے کانوں سے پاک، سمجھتا ہے دماغ سے پاک. انتقام لیتا ہے مگر جسم اور جان سے پاک، بدن سے پاک ہے اللہ. اللہ رہتا ہے مگر مکان سے پاک. میں رہتا ہوں تو میرے رہنے کی جگہ ہے، میں چلتا ہوں تو میرے چلنے کے نشان ہے. اللہ نشانات سے پاک، اللہ کا کوئی نشان نہیں ہے. اللہ ہے مگر گھر سے پاک، بغیر گھر کے ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ مضبوط ہونا چاہیے. تو یہاں پر عیسائی جو ہے بہت بڑی غلطی پر ہے، چھوٹی موٹی غلطی پر نہیں ہے. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے، خدائے رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. اس کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. سب اس کے غلام، تمام انبیاء اس کے غلام، صدیقین اس کے غلام، شہداء اس کے غلام، صالحین اس کے غلام، سب غلام. کوئی اگر اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا کہے وہ بھی غلط. اللہ کے نبی سے محبت کرو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے بیٹے ہیں. تم نے تو اللہ کے نبی کا بھی دل دکھایا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے لہذا فرمایا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. کیا کہا اللہ نے؟ کہ یہ تمام لوگوں کو اللہ جب جمع کرے گا، انسانوں کو قیامت کے دن، اور انہیں بلائے گا تو ہر انسان اللہ کا بندہ بن کر آئے گا.
کوئی بیٹا بن کر نہیں آئے گا. اتنا کھلم کھلا اللہ نے بتایا. ہر انسان اللہ کا بندہ بن کر آئے گا, غلام بن کر آئے گا, بیٹا بن کر کوئی نہیں آئے گا. کل قیامت کے دن جب ہم حساب کتاب لیں گے, لقد احصاہم وعدہم عدا, اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کی باتوں کو سن رہا ہے اور گن رہا ہے, شمار کر رہا ہے. ان کی حرکتوں پر اللہ کی نظر ہے جو یہ گستاخیاں کر رہے ہیں. کل اللہ ایک ایک سانس کا حساب لے گا ان سے, ایک ایک گستاخی کا حساب لے گا ان سے. عیسائیوں سے اور یہودیوں سے ایک ایک گستاخی کا حساب لے گا کہ تم نے کیوں کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کی بیوی ہے. اور مشرکین سے کہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہے, وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہے. فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, کہ ان میں سے ہر ایک اکیلا اکیلا آئے گا, پوری جماعت نہیں آئے گی, اکیلا آئے گا, اکیلا اکیلا اسے اب جواب دینا ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں انتقام لوں گا اس سے, ہر بول کا, ہر جملے کا جو اس نے کہا کہ اللہ کا یہ بیٹا ہے, ہر بول کا بھی حساب ہوگا, ہر بول کا حساب ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, اور یقیناً وہ مسلمان جو ایسا سنتے تھے اور انہیں برا لگتا تھا, خراب لگتا تھا کہ یہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں, اور وہ ان لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے سمجھاتے تھے, سیجعل لهم الرحمن ودا, ایسے مسلمانوں کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیں گے, تمام لوگ اس سے محبت کریں. آج مسلمانوں سے نفرت بہت لوگ کرتے ہیں نا, مسلمانوں سے محبت کرنے والے کب بنیں گے؟ اللہ گارنٹی لے رہا ہے, سیجعل لهم الرحمن ودا. جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے انسان اسے چاہے, محبت کرے, ہندو بھی, عیسائی بھی, یہودی بھی, سب اس سے محبت کرے, تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لانا ہوگا, نیک عمل کرنا ہوگا, اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. عیسائیوں کو بتانا ہوگا کہ تم غلط ہو, عیسیٰ اللہ کے نبی ہے, اللہ کے غلام ہے, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, یہ بتاؤ. یہودیوں کو بتاؤ. ہم تمہاری محبت سے لوگوں کے دلوں کو بھر دو گے, ہر دل میں تمہاری ہی محبت ہوگی. پھر فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِالْإِنسَانِ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر, ہم نے یہ جو قرآن عربی زبان میں تم پر اتارا ہے, یہ اس لیے کہ تاکہ تم متقی لوگوں کو خوشخبری دو جنت کی, اور تم جھگڑنے والے لوگوں کو ڈراؤ دوزخ کی آگ سے. جھگڑنے والے کسے کہہ رہے ہیں اللہ؟ قوم لُدّا, عیسائیوں کو, یہودیوں کو, مشرکین کو, کفار کو. جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں وہ جھگڑنے والے ہیں. سمجھدار, سمجھے ہوئے, سلجھے ہوئے لوگ اللہ کسے کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو. وہ سمجھدار ہے جو اللہ کو اللہ مانتا ہے, جو اللہ کو ایک مانتا ہے, جو اللہ ہی کو خدا مانتا ہے, وہ سمجھدار ہے. جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مانتا ہے وہ بھی جھگڑنے والا ہے, ناسمجھا ہے, ظالم ہے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اللہ ایک ہے, اللہ کے جیسی حکومت کوئی نہیں کر سکتا ہے, اللہ سب کا مالک ہے. وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ, اللہ کہہ رہا ہے کہ کتنے لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے ہلاک کیا, برباد کیا, تباہ کر دیا, صفحہ ہستی سے مٹا دیا. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ, کیا تم نے آج تک ان کے بارے میں تم معلوم کرو, تم ان کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتے. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ, کسی کا نام و نشان ہم نے اس زمین پر باقی نہیں رہنے دیا, کسی کا پتہ ہم نے اس زمین پر باقی نہیں رہنے دیا. بہت عزت والے, شہرت والے, مالدار, خوبصورت, بدصورت, طاقتور, بہت سارے قوم اور بہت سارے لوگ آ کر گئے, سب کو ہم نے ہلاک کر دیا, تباہ کر دیا, برباد کر دیا. او تسمعوا لهم رکزا, آخری بات کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی, یا ان کی کوئی آواز بھی تم نے سنی ہے, کوئی آہٹ, کوئی سنک, کوئی آواز, کوئی بھنبھناہٹ تم نے سنی ہے؟ فرعون کتنا غرور تکبر کرنے والا تھا, آج خاموش ہے, سالوں سے خاموش ہے. قارون کو کسی نے دیکھا؟ شداد کو کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا کسی نے.
وہ جو غرور اور تکبر کرنے والا ابو جہل تھا، آج کوئی جانتا پہچانتا ہے؟ اس کی کوئی حکومت باقی ہے؟ کوئی باقی نہیں ہے۔ ابو لہب کی حکومت باقی ہے؟ نہیں باقی ہے۔ جو اللہ کے نبی کے دشمن اور اللہ کے دشمن تھے، صفحہ ہستی سے ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ اب آپ بتائیے کہ میری کرسمس کہنا ہے، میری کے معنی ہے مبارکباد دینا، کرسمس ہے کہ آج کے دن نعوذ باللہ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، میری کرسمس کہنا یہ ہے۔ اور کوئی اگر اسے وش کرتا ہے، کوئی اگر اسے مبارکباد دیتا ہے، کسی عیسائی کو ہیپی کرسمس ڈے کہتا ہے یا میری کرسمس ڈے کہتا ہے، تو وہ کتنا بڑا اللہ کو گالی دینے والا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتنی بڑی گالی دینا ہے۔ کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم۔ ہم کسی کو میری کرسمس، مسئلہ بھی میں بتا دوں، فتوے میں، فتاوی دارالعلوم دیوبند میں اور جتنے بھی فتوے کی کتابیں، فتاوی شامی میں، بڑی بڑی محدثین کی حدیثوں میں یہ مسئلہ وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ جو یہ کہے گا میری کرسمس، وہ کافر بن جائے گا، کافر بن جائے گا۔ جو سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہے، بہت سارے لوگ ویسے ہی بولتے ہیں، اسی لیے حرام ہے میری کرسمس بولنا، کسی کو ہیپی کرسمس ڈے کہنا۔ تو لہذا ہم یہ نہ کریں، کسی کو مبارکباد نہ۔ ہمارا مسئلہ ہی کچھ اور ہے، ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا ان چیزوں کی۔ ہولی کا موقع آیا تو ہیپی ہولی لکھ دی ہم نے، ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا، جائز نہیں ہے دیوالی کی مبارکباد دینا، ہولی کی مبارکباد دینا، ایسٹر کی مبارکباد دینا۔ ایسٹر ایک اور پروگرام عیسائیوں کا آگے آ رہا ہے، اس میں وہ حضرت عیسیٰ کو وہ ان کی شادی مناتے ہیں، کچھ تو بھی ایسا پروگرام ہے ان کا، جبکہ حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی، ویسے ہی آسمان پر اٹھائے گئے۔ جب آئیں گے دجال کو قتل کریں گے تو پھر شادی کریں گے۔ تو یہ جو ایسٹر ابھی منا رہے ہیں، یہ منانا بھی غلط ہے، بہت بڑا الزام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ بہت بڑے مجرم ہیں عیسائی، چھوٹے موٹے نہیں ہیں۔ ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے، بجائے ہم سمجھانے کے ہم انہیں وش کرتے ہیں، مبارکباد دیتے، غلط۔ ہمیں غیر مسلموں کو سمجھانا چاہیے کہ دیوالی منانا غلط ہے، ہولی منانا غلط ہے، پوجا پاٹ غلط ہے، ہم انہیں وش کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہم پٹاخے پھوڑتے ہیں، ہم پتنگ اڑاتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ کیرم کھیلنا جائز نہیں ہے، گیم کھیلنا حرام، کیرم کھیلنا حرام، پتنگ اڑانا حرام، حرام عمل ہے، صراحتاً کھلے اور واضح طور پر۔ پتے کھیلنا حرام عمل ہے۔ کوئی زنا کر لے اور کوئی گیم کھیل لے، دونوں بھی برابر مجرم ہے۔ کوئی بیت اللہ شریف کو گرا دے اور کوئی پتے کھیلے، دونوں برابر مجرم ہے۔ اتنا بڑا مجرم ہے وہ پتے کھیلنے والا، سٹا اور جوا مٹکا کھیلنے والا، اور ہولی منانے والا، عید اور دیوالی منانے والا، اور پٹاخے پھوڑنے والا، اور پتنگ اڑانے والا، راکھی کا تہوار منانے والا، غلط۔ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم انہیں سپورٹ کر رہے ہو۔